بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ بڑا ہی خیروں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ رمضان المبارک جہاں عبادات اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے، وہیں پر اسلامی تاریخ کے اعتبار سے بھی بہت ہی اہمیت کا حامل مہینہ ہے۔ چنانچہ اسی ماہ مبارک کے اندر اسلامی تاریخ سے وابستہ بہت سے عظیم اور ناقابل فراموش واقعات وقوع پذیر ہوئے۔ چنانچہ انہی واقعات میں سے ایک اور واقعہ جو کہ ازواج مطہرات جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کے متعلق ہے۔ چنانچہ ام المومنین سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات اسی ماہ مبارک کے اندر ہے۔ چنانچہ قرآن کریم کے اندر اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کو اہل ایمان کے ساتھ ان کی جانوں سے زیادہ تعلق اور لگاؤ ہے، اور پیغمبر کی بیویاں مومنین کی محترم مائیں ہیں۔ مومن کا وجود ایمانی اور اس کی حیات روحانی پیغمبر کے تعلق اور اتصال سے ہیں، اس لیے پیغمبر مومنین کے حق میں بمنزلہ روحانی باپ کے ہیں۔ جیسا کہ ایک قرات کے اندر یوں بھی آتا ہے وَهُوَ أَبٌ لَهُمْ، کہ وہ نبی بمنزلہ باپ کے ہیں اور ان کی عورتیں عزت اور احترام میں بمنزلہ ماؤں کے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں یا نساء النبی لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی واقمن الصلاۃ وآتین الزکاۃ وأطیعن اللہ ورسولہ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا واذکرن ما یتلی فی بیوتکن من آیات اللہ والحکمت ان اللہ کان لطیفا خبیرا، جس کا ترجمہ یہ ہے اے پیغمبر کی عورتوں، تم مثل اور عورتوں کے نہیں، اگر تم تقوی پر قائم رہو، بس تمہارے تقوی کا مقتضا یہ ہے کہ تم بات کرتے وقت نرمی سے کام نہ لینا، مبادا کوئی دل کا روگی تمہاری نرمی سے طمع اور لالچ میں پڑ جائے، اور کہو بات کے طریقے کے مطابق جس میں نہ نرمی ہو اور نہ سختی۔ قرار پکڑو اپنے گھروں میں اور پہلی جاہلیت کی طرح اپنی زینت کا اظہار نہ کرو، اور قائم رکھو نماز اور زکوٰۃ دیتی رہو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگی رہو۔ اے پیغمبر کے گھر والوں، اللہ تعالیٰ صرف یہ چاہتا ہے کہ تم سے گندگی کو دور کر دے اور تم کو خوب اچھی طرح سے پاک صاف کر دے، اور جو اللہ کی آیتیں اور حکمت کی باتیں تمہارے گھروں میں تلاوت کی جاتی ہیں ان کو خوب یاد رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ بھیدوں کا جاننے والا خبردار ہے۔ امہات المومنین کا عظیم الشان لقب انہی ازواج کے ساتھ مخصوص ہے کہ جو آپ کی زوجیت میں رہیں۔ باقی جن عورتوں سے آپ نے نکاح تو کیا لیکن مقاربت سے پیشتر ہی ان کو طلاق دے دی، ان کے لیے یہ لقب استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ اسی وجہ سے ازواج مطہرات مومنین کی محترم مائیں قرار دی گئی ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد کسی شخص کا ان سے نکاح کرنا ناجائز اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ سورہ احزاب میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَن تَنكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا إِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، جس کا ترجمہ یہ ہے تمہارے لیے یہ ہرگز روا نہیں کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی قسم کی ایذا اور تکلیف پہنچاؤ، اور نہ یہ جائز ہے کہ کبھی بھی آپ کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کرو، البتہ تحقیق اللہ کے نزدیک یہ بات بہت ہی بڑا گناہ ہے۔ اگر تم اس قسم کی کوئی شے ظاہر یا دل میں پوشیدہ رکھو تو جان لو کہ تحقیق اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ایک باغیرت اور باہمیت انسان کے لیے یہ تصور ہی باعث ایذا اور موجب تکلیف ہے کہ اس کی بیوی اس کے بعد کسی اور کے نکاح اور زوجیت میں چلی جائے، اور ظاہر ہے کہ کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون غیور ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ امہات المومنین قرار دی گئیں تو پھر کسی کی زوجیت میں جانا ان کی شان اور مرتبہ کے خلاف ہے۔
تیسری بات یہ ہے کہ اپنے باپ کی منکوحہ سے نکاح کرنا عقلاً عرفاً ہر اعتبار سے ناپسندیدہ اور مذموم ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ تم ان عورتوں کو نکاح میں مت لاؤ جن کو تمہارے آباء و اجداد نکاح میں لا چکے ہیں، مگر جو اس سے بیشتر ہو چکا سو ہو چکا، اس میں شک نہیں کہ یہ نہایت بے حیائی ہے اور خدا کے سخت عذاب کا موجب ہے اور بہت برا طریقہ ہے۔ انہو کان فاحشہ سے عقلی قبح اور ناپسندیدگی کی طرف اشارہ ہے، یعنی عقلاً کھلی ہوئی بے حیائی ہے کہ باپ کی منکوحہ کو اپنے نکاح میں لایا جائے، اور مقتا سے شرعی قبح کی طرف اشارہ ہے، یعنی شرعاً یہ فعل نہایت ہی ناپسندیدہ ہے اور خدا کی سخت ناراضگی کا سبب ہے، اور وساء سبیلا سے عرفی قبح کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ طریقہ نہایت ہی برا طریقہ ہے۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں کو دیکھا کہ جھنڈا لیے جا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ جواب دیا کہ ایک شخص نے اپنے باپ کی بیوی سے نکاح کر لیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ اس کی گردن اڑا دوں اور اس کا تمام مال ضبط کر دوں۔ جبکہ جسمانی باپ کی منکوحہ کو نکاح میں لانا عقلاً شرعاً اور عرفاً نہایت ہی ناپسندیدہ ہے، تو روحانی باپ یعنی پیغمبر روح فدا ہو کی نکاح کو نکاح میں لانے کا تصور اس قدر ناپسندیدہ ہوگا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ اگر عورت دوسرے شوہر کے سامنے پہلے شوہر کے کچھ محاسن اور مناقب ذکر کرے تو دوسرے شوہر کو طبعاً ناگوار ہوتا ہے، اس لیے شریعت اسلامیہ نے جسمانی اور روحانی باپ کی منکوحہ کو نکاح میں لانے کو سخت ممنوع قرار دیا تاکہ اپنے جسمانی اور روحانی باپ سے قلب میں کوئی کدورت نہ آنے پائے۔ خصوصاً روحانی باپ یعنی پیغمبر سے کدورت تو کفر اور شقاوت کے مترادف ہے۔ اسی طرح ازواج مطہرات نے آپ علیہ السلام کی زوجیت میں رہ کر خصوصاً عورتوں کے متعلق خصوصی احکام اور مسائل معلوم کیے ہیں، وہ لوگوں تک بلا شبہ اور تردد پہنچ جائیں۔ بالفرض اگر آپ کی وفات کے بعد دوسرے کی زوجیت میں جائیں تو ازواج مطہرات کی روایت کے استناد اور وثاقت میں طاعنین یعنی طعن کرنے والوں کو لب کشائی کا موقع مل جائے گا۔ آیت تطہیر اصل میں ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی، جیسا کہ آیت کے سیاق و سباق سے اس کے ثابت کرتے ہیں، جس کے لیے نہ کسی تعویل کی حاجت ہے اور نہ ہی کسی توجیہ کی، اور ضرورت اول سے آخر تک خطاب ازواج مطہرات کو ہی ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت حسن و حسین اور حضرت سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہم کو بھی اس حکم میں داخل فرمایا اور ان کو جمع کر کے یہ دعا فرمائی اللہم ہؤلاء اہل بیتی اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اے اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان سے بھی تو گندگی کو دور فرما اور ان کو پاک فرما دے۔ جس طرح یہ آیت لَمَسْجِدٌ أُسِّسَ عَلَى التَّقْوَى مِنْ أَوَّلِ يَوْمٍ دراصل مسجد قباء کے بارے میں نازل ہو، لیکن آپ علیہ السلام نے مسجد نبوی کو بھی اس حکم میں داخل فرمایا کیونکہ وہ بدرجہ اولا اس کی مستحق ہے۔ اسی طرح آیت تطہیر دراصل ازواج مطہرات کے حق میں نازل ہوئی، مگر چونکہ آپ کی آل و اولاد بدرجہ اتم اس کی مستحق تھی، اس لیے آپ نے ان کو بھی اس میں شامل فرمایا۔ باقی ازواج تو پہلے ہی اہل بیت میں داخل ہیں، ان کو عبا یعنی چادر میں داخل کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ ان آیات کا نزول ہی ازواج مطہرات کے بارے میں ہوا۔ آیات میں اول سے آخر تک تمام خطابات ازواج مطہرات ہی کو ہیں، بلکہ اصل مقتضائے لغت یہ ہے کہ ازواج اصالتاً داخل ہیں اور ذریت طبعاً، کیونکہ اہل بیت کے معنی لغت میں گھر والوں کے ہیں اور گھر والوں کے مفہوم میں بیوی سب سے پہلے داخل ہوتی ہیں، اور لفظ آل اصل میں اہل تھا، اس لیے اس کا اصل مصداق بیوی ہی قرار دی جاتی ہے۔ اب ہم آتے ہیں ازواج مطہرات کی تعداد کی طرف اور آپ علیہ السلام کی ترتیب نکاح کی طرف۔ آپ علیہ السلام کی ازواج مطہرات 11 تھی، جن میں سے 2 نے آپ کی زندگی ہی میں انتقال کیا، ایک حضرت خدیجہ، دوسری زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور 9 بیویاں آپ علیہ السلام کی وفات کے وقت موجود تھیں۔ چنانچہ عیون الاثر کے اندر حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے نہ اپنا نہ اپنی کسی بیٹی کا اس وقت تک نکاح کیا جب تک کہ جبریل امین اللہ کے پاس سے وحی لے کر میرے پاس نہیں آ گئے۔ اس روایت کو علامہ نیشاپوری نے بھی اپنی سند کے ساتھ نقل کیا ہے۔ ان تمہیدی باتوں کو سننے کے بعد اب ہم آتے ہیں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت و کردار کی طرف۔ ام المومنین
خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بالاجماع آپ علیہ السلام کی پہلی بیوی ہیں اور بالاجماع پہلی مسلمان ہیں۔ کوئی مرد کوئی عورت اسلام لانے میں آپ سے مقدم نہیں۔ حضرت خدیجہ قبیلہ قریش سے تھیں۔ والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ بنت زائدہ تھا۔ سلسلہ نسب قریش تک اس طرح سے پہنچتا ہے: خدیجہ بنت خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن قصی۔ قصی پر پہنچ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آپ کا سلسلہ نسب مل جاتا ہے۔ چونکہ حضرت خدیجہ جاہلیت کے رسم و رواج سے پاک تھیں، اس لیے بعثت نبوی سے بیشتر وہ طاہرہ کے لقب سے مشہور تھیں۔ آپ کا پہلا نکاح ابو حالہ بن زرارہ تمیمی سے ہوا، جن سے ہند اور حالہ دو بیٹے پیدا ہوئے۔ ہند اور حالہ دونوں مشرف با اسلام ہوئے، دونوں صحابی ہیں۔ ہند بن ابی حالہ نہایت فصیح و بلیغ تھے۔ حلیہ نبوی کے متعلق مفصل روایات انہی سے نقل کی گئی ہیں۔ ابو حالہ کے انتقال کے بعد عتیق بن عائز مخزومی کے نکاح میں آئیں، جن سے ایک لڑکی پیدا ہوئی جن کا نام ہند تھا۔ ہند بھی اسلام لائیں اور صحابیت کی شرف سے مشرف ہوئیں، مگر ان سے کوئی روایت منقول نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد عتیق کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت خدیجہ پھر سے بیوہ ہو گئیں۔ یہ روایت زرقانی سے ہم نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ نفیسہ بنت منیبہ سے روایت ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی شریف اور مالدار عورت تھیں۔ جب وہ بیوہ ہو گئیں تو قریش کا ہر شریف آدمی ان سے نکاح کا متمنی تھا، لیکن جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت خدیجہ کا مال تجارت لے کر سفر میں گئے اور عظیم نفع کے ساتھ واپس ہوئے تو حضرت خدیجہ آپ کی طرف راغب ہوئیں اور مجھے آپ کا عندیہ معلوم کرنے کے لیے بھیجا۔ چنانچہ میں آپ سے آ کر ملی اور کہا کہ آپ کو نکاح سے کیا چیز مانے ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ اگر آپ اس فکر سے کفایت کیے جائیں اور مال اور جمال اور کفات کے طرف آپ کو دعوت دی جائے، یعنی پھر تو کوئی عذر نہ ہوگا۔ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کون ہے؟ تو نفیسہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ خدیجہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کر دیا۔ اس روایت کو الاصابہ کے اندر ابن حجر نے نقل کیا ہے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ جو زمانے نبوت اور بعثت کا قریب ہوتا جاتا تھا، اسی قدر آپ کی کرامتیں اور آپ کے ظہور کی بشارتیں ظاہر ہوتی جاتی تھیں۔ کبھی علماء تورات اور انجیل کی زبان سے اور کبھی کاہنوں سے اور کبھی حواتف اور غیبی آوازوں سے۔ تورات اور انجیل کا جو عالم آپ کو دیکھتا تھا، یہی کہتا تھا کہ یہی نوجوان وہ پیغمبر آخر الزمان ہونے والا ہے جس کی حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ نے پیشن گوئی کی ہے۔ حضرت خدیجہ کو ان واقعات کا خوب علم تھا۔ ابھی اپنے غلام میسرہ سے سفر شام کے واقعات اور راہب کا قصہ سن چکی تھیں۔ بحیرہ راہب کا قصہ اس سے پہلے ہی پیش آ چکا تھا۔ ادھر ان کے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل تورات اور انجیل کے بڑے عالم تھے، نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے منتظر تھے، جن کا تذکرہ جو ہے وہ بعثت نبوی کے واقعات میں سیرت کی کتابوں میں مل جاتا ہے۔ ان واقعات کی وجہ سے حضرت خدیجہ کے دل میں آپ سے نکاح کا شوق پیدا ہوا، اور اسی اثنا میں یہ واقعہ پیش آیا کہ جاہلیت کی ایک عید میں مکہ کی عورتیں جمع ہوئیں اور ان میں حضرت خدیجہ بھی تھیں۔ دیکھتی کیا ہے کہ یکایک ایک شخص نمودار ہوا اور اونچی آواز سے اس نے کہا، جس روایت کو علامہ زرقانی نے شرح زرقانی کے اندر نقل کیا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: انه سيكون في بلد كن نبي يقال له احمد فمن استطاع منكن ان تكون زوجة له فلتفعل فحسبنه الا خدیجة فاغزت على قوله۔ جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے عورتوں، تمہارے شہر میں عنقریب ایک نبی ظاہر ہوگا جس کا نام احمد ہوگا۔ جو عورت تم میں سے اس کی بیوی بن سکے تو وہ اس کو ضرور کر گزرے۔ سب عورتوں نے اس آواز دینے والے کے سنگریزے مارے، مگر حضرت خدیجہ نے کوئی پتھر نہیں مارا بلکہ سن کر خاموش ہو گئیں۔ حضرت خدیجہ کا دل پہلے ہی سے اس سعادت کے حصول میں تمناؤں اور آرزوؤں کی جولانگاہ بنا ہوا تھا، مگر ہاتف غیبی کی آواز نے اور آتش شوق کو بھڑکا دیا۔ ابن اسحاق کی ایک روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ جب شام سے سفر سے واپس آئے اور تمام حالات اور واقعات اور نستورہ راہب کی گفتگو بیان کی تو حضرت خدیجہ نے سن کر فرمایا، ان کان ما قال الیہودی حقا ما ذلک الا ھذا، اگر اس یہودی کاہن کی بات سچی ہے تو پھر اس کا مصداق آپ ہی ہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ عید میں عورتوں کی جمع ہونے کا واقعہ میسرہ کی واپسی سے پہلے کا ہے۔ حضرت خدیجہ کا نام طاہرہ رکھا نہیں گیا بلکہ من جانب اللہ لوگوں سے ان کو طاہرہ کہلوایا گیا، ان کی طہارت نزاہت مشہور ہو جائے، جس طرح کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امین کہلوایا گیا تاکہ آپ کی امانت اور دیانت مسلم ہو جائے اور کسی کو اس میں کلام کی گنجائش نہ رہے۔ ایسے ہی موقع کے لیے کہا گیا ہے کہ زبان خلق کو نقار خدا سمجھو۔ کیونکہ خدیجہ اپنے زمانے کی مریم تھیں، اس لیے حضرت مریم کی طرح ان کو بھی وطہرک واصطفاک کی
وصطفیٰ علی نساء العالمین سے خاص طور پر حصہ ملا اور طاہرہ کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایسی طاہرہ اور مطہرہ خاتون کا میلان کسی طاہر اور مطہر ہی کی طرف ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، اور اس سے بڑھ کر کون سچا ہو سکتا ہے؟ الطیبات للطیبین والطیبون للطیبات۔ سب کو معلوم ہے کہ نبوت اور رسالت کوئی بادشاہت نہیں، دنیا کی عیش و عشرت سے اسے ذرا برابر تعلق نہیں، درہم و دینار کی یہ مجال نہیں کہ پیغمبر کے گھر میں کوئی شب گزار سکے، الا یہ کہ کسی قرض خواہ کے انتظار میں ایک آدھ شب ٹھہر جاتے۔ بہرحال یہ تمام اسباب اور عوامل تھے جن کو مد نظر رکھتے ہوئے حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا میلان اور آپ کی طبیعت کا شوق نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نکاح کی طرف راغب ہوا۔ بہرحال جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس کا پیغام پہنچا تو آپ نے اپنے شفیق چچا ابو طالب سے مشورہ کر کے پیغام کو قبول کر لیا۔ حضرت خدیجہ کے والد خویلد کا پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن ان کے چچا عمر بن اسد نکاح کے وقت زندہ تھے اور اس تقریب میں شریک ہوئے۔ تاریخ معین پر حضرت ابو طالب مع اعیان خاندان کے، جن میں حضرت حمزہ بھی تھے، حضرت خدیجہ کے مکان پر آئے اور نکاح کی رسم ادا ہوئی۔ ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 درہم مہر مقرر کیا اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت خدیجہ سے ہو گیا۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 برس کی اور آپ علیہ السلام کی تقریباً 25 برس کی تھی۔ مجلس نکاح میں ورقہ بن نوفل بھی تھے۔ ابو طالب جب خطبہ نکاح سے فارغ ہوئے تو ورقہ بن نوفل نے مختصر سی تقریر کی جو کہ شرح مواہب اور زرقانی کے اندر منقول ہے۔ یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھیے کہ بعض لوگ، خاص کر یہودی اور عیسائی لوگ، یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح جو پہلا نکاح ہوا وہ کس دین اور شریعت کے مطابق ہوا۔ تو یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے کہ ہر دین اور شریعت کے اندر نکاح کا ایک ہی طریقہ راہ ہے، اور وہ ہوتا ہے گواہوں کی موجودگی میں ایجاب اور قبول کا ہونا۔ چنانچہ گواہوں کی موجودگی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اور حضرت خدیجہ کا ایجاب و قبول ہوا، مہر بھی مقرر ہوا، اور اہل خاندان اور رشتہ داروں کی موجودگی میں نکاح ہوا۔ یہی اصل نکاح ہے۔ باقی جہاں تک شادیوں کی رسموں و رواجوں کی بات ہے تو وہ ہر زمانے اور ہر دور کے اندر مختلف ہوتی رہی ہیں، اور ان کا شرعی نکاح کے ساتھ کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ چنانچہ آج بھی ہمارا جو شرعی نکاح ہے اسلام کے اندر وہ یہی ہے کہ دو گواہ موجود ہوں جن کے اندر گواہی کی صلاحیت موجود ہو، اور مرد و عورت کا باہمی ایجاب و قبول ہو، اور اسی طرح مہر کی تعین ہو، تو اس طرح نکاح متعین ہو جاتا ہے۔ باقی جو شادی کی رسمیں رواجیں ہیں اور یہ چیزیں ہیں، ان کا اصل میں شریعت کے ساتھ یا کسی بھی دین کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور یہی طریقہ ہر دور کے اندر انسانوں کے اندر رائج رہا ہے۔ باقی رسم و رواجوں کا دین اور شریعت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ بعض روایات مذکورہ سے ایجاب و قبول کے بعد حضرت خدیجہ نے ایک گائے ذبح کروا دی اور کھانا پکوا کر مہمانوں میں تقسیم کروایا۔ یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے مہمانوں کے لیے ایک طرح سے ولیمہ کی دعوت ہو گئی۔ حضرت خدیجہ کی تمنا اور آرزو کا ابتدائی مرحلہ طے ہوا، لیکن باسط نبوی ابھی دور تھی اور بے چینی اور انتظار کا ابھی تک سلسلہ جاری تھا۔ چنانچہ ایک روز کا واقعہ ہے کہ آپ حضرت خدیجہ کے پاس گئے۔ حضرت خدیجہ دیکھتے ہی آپ کو لپٹ گئیں اور سینے سے لگا لیا اور کہا کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، اس فعل سے میری کوئی غرض نہیں، مگر یہ مجھ کو امید ہے کہ شاید آپ ہی وہ نبی ہوں جو عنقریب مبعوث ہونے والے ہیں۔ پس اگر آپ ہی وہ نبی ہوں تو بعثت کے بعد میرے حق کو یاد رکھیں، اور جو خدا آپ کو نبوت سے سرفراز فرمائے اس سے میرے لیے دعا فرمائے۔ آپ نے جواب دیا، اگر وہ نبی میں ہی ہوں تو جان لے کہ تو نے میرے ساتھ وہ احسان کیا ہے کہ جس کو میں کبھی نہیں بھول سکتا، اور اگر میرے سوا کوئی اور ہوا تو سمجھ لے کہ جس خدا کے لیے تو یہ عمل کر رہی ہے وہ کبھی تیرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہ روایت فتح الباری کے اندر بابو تزویج النبی کے اندر ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے نقل کی ہے۔ زبیر بن بکار راوی ہیں کہ حضرت خدیجہ بار بار ورقہ بن نوفل کے پاس جاتی اور آپ کے متعلق دریافت کرتی۔ ورقہ یہ جواب دیتے، ما اراہ الا نبی هذه الامت الذی بشر به موسیٰ و عیسیٰ، میرا گمان یہ ہے کہ یہ وہی نبی ہیں جن کی حضرت موسیٰ اور عیسیٰ نے بشارت دی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ نے ورقہ سے جا کر آپ کا حال بیان کیا تو ورقہ نے ایک قصیدہ کہا جس کے بعد اشعار کچھ یوں ہیں: حاذی خدیجۃ تأتینی لأخبرها وما لنا بخفی الغیب من خبری بأن احمد یأتیہ فیخبرہ جبریل انک مبعوث الی البشرا۔ یہ خدیجہ بار بار میرے پاس آتی ہیں
کہ میں ان کو خبر دوں، اور مجھ کو غیب کی خبر نہیں کہ جبریل آپ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر آئیں گے کہ آپ لوگوں کو ایک طرف نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ فقلت علی الذی ترجین ینجزہ لک الہ فرج الخیر وانتظری۔ ورقہ کہتے ہیں کہ میں نے خدیجہ کا جواب دیا کہ عجب نہیں کہ جس کی تو امید کرتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرے، اللہ سے خیر کی امید لگائے رکھ اور اس کی منتظر رہے۔ یہ اس کا تمام اشعار مستدرک کے حاکم میں بھی مذکور ہیں۔ اگر ہم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد کی بات کریں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 بیٹیاں حضرت زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہن انہی کے بطن سے پیدا ہوئیں، اور اسی طرح 2 بیٹے قاسم اور عبداللہ آپ کے بطن سے ہی پیدا ہوئے، لیکن وہ بچپن میں ہی انتقال کر گئے۔ جب تک حضرت خدیجہ زندہ رہیں اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا نکاح نہیں کیا۔ 1090 میں ہجرت سے 3 سال بیشتر مکہ میں انتقال کیا اور حجون میں دفن ہوئی، جہاں آپ علیہ السلام نے خود قبر میں اتارا۔ نماز جنازہ اس وقت تک مشروع نہیں ہوئی تھی۔ 25 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں رہیں، 65 سال کی عمر میں انتقال کیا، اور جیحون مقام، اور جس کو آج کل جنت المعلیٰ کہتے ہیں، وہاں پر آپ کی قبر مبارک ہے۔ اگر ہم حضرت سیدہ خدیجہ کے فضائل و مناقب کی بات کریں تو بخاری اور مسلم میں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ جبریل امین آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، خدیجہ آپ کے لیے کھانا لے کر آ رہی ہیں، جب آپ کے پاس آئیں تو ان کے پروردگار کی طرف سے اور پھر میری طرف سے ان کو سلام کہہ دیجئے، اور ان کو جنت کے ایک محل کی بشارت دے دیجیے جو ایک موتی کا بنا ہوا ہوگا، اور اس محل میں نہ کوئی شور و غل ہوگا اور نہ کسی قسم کی مشقت اور تکلیف ہوگی۔ یہ بخاری اور مسلم کی روایت تھی۔ نسائی کی روایت میں ہے کہ حضرت خدیجہ نے سن کر یہ جواب ارشاد فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے، ان اللہ والسلام وعلی جبریل السلام وعلیک یا رسول اللہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تحقیق اللہ تعالیٰ تو خود ہی قدوس اور سلام ہیں، یعنی اللہ پر کیا سلام بھیجا جائے، البتہ اے جبریل آپ پر سلام ہو، اور یا رسول اللہ آپ پر بھی اللہ کا سلام ہو اور اس کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر بھی نازل ہوں، کہ جن کی طفیل مجھ پر یہ رحمتیں اور برکتیں نازل ہو رہی ہیں۔ ابن سنی کی روایت میں اس قدر اضافہ ہے کہ اس پر بھی سلام ہو جو اس کو سن رہا ہو سوائے شیطان کے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کسی کو سلام کہلا بھیجنا یہ وہ فضیلت اور منقبت ہے کہ جس میں حضرت خدیجہ کا کوئی اور شریک نہیں ہے۔ علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ عورتوں میں سب سے افضل یہ 3 عورتیں ہیں، حضرت خدیجہ، حضرت فاطمہ، حضرت عائشہ، لیکن اس میں اختلاف ہے کہ ان تینوں میں سے کون افضل ہے۔ حافظ ابن عبد البر فرماتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک مرفوع روایت سے یہ اشکال حل ہو جاتا ہے، جس کے الفاظ کچھ یوں ہیں، سیدۃ نساء العالمین مریم ثم فاطمہ ثم خدیجۃ ثم آسیہ وقال هذا حدیث حسن یرفع الاشکال۔ تمام عالم کی عورتوں کی سردار مریم ہیں، پھر فاطمہ، اور پھر خدیجہ، اور پھر آسیہ فرعون کی بیوی۔ ابن عبد البر کہتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے اور حسن سے اشکال اٹھ جاتا ہے۔ بہرحال یہ جو فضیلت اور منقبت ہے یہ ہر خاتون کی اپنی جگہ پر اس کی ایک فضیلت اور مقام ہے، اور رمضان المبارک میں چونکہ حضرت اس وقت رمضان کے روزے تو فرض نہیں ہوئے تھے لیکن مہینہ رمضان کا ہی تھا، تو حضرت خدیجہ کی وفات ہوئی، اور یہ اسلام کی وہ عظیم خاتون ہیں کہ جن کے کندھوں پر اسلام کی پہلی بنیاد کھڑی ہوئی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دست و بازو بنی، آپ کی غم گسار اور آپ کا سہارا بنی، اور یقیناً پوری امت آپ کے اس نیکی اور اس احسان کا بدلہ کبھی بھی نہیں اتار سکتی۔ اللہ کریم جل شانہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین سیدہ کا درجہ بہت ہی بلند فرمائے، اور پوری امت کی طرف سے آپ کو اپنی شایع نشان بہترین جزائے خیر اور اجر عظیم عطا فرمائے، اور جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقامات آپ کو عطا فرمائے۔ یقیناً آپ اس سے کس سے بھی زیادہ کی مستحق ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آل و ازواج سے محبت اور عقیدت، اور دنیا میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آخرت میں ان لوگوں کا ساتھ ہمیں نصیب فرما دے۔ اگر آپ کو ہماری یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کر کے ہمیں موٹیویشن بھی دیجئے گا، اور اپنے دوست و احباب میں صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو شیئر بھی کر دیجئے گا۔ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور رمضان المبارک کی بھرپور رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔